باب نمبر 37 باب فی الرجل یغزو یلتمس الاجر والغنیمۃ۔ اس سے پہلے کچھ ابواب گزرے ہیں مستقل طور پر۔ کوئی شخص جو ہے معاوضے کی کہنا چاہیے ثواب آخرت کے لیے جنگ میں شریک ہو، اس کے احکام کیا ہیں، اور ایک شخص وہ ہے جو مال غنیمت کے حصول کے لیے میدان جنگ میں شریک ہوتا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ مستقل طور پر ان دونوں چیزوں کے حوالے سے گزشتہ ابواب میں بات ہو چکی ہے۔ اب یہ باب ایسا ہے جس میں دونوں کا ذکر ایک ساتھ ہے، یعنی وہ شخص جس کی دو نیتیں ہوں، ثواب کی نیت بھی ہو اور مال غنیمت کے حصول کی بھی نیت ہو۔ تو ایسا شخص جو ثواب اور مال غنیمت دونوں کی نیت سے جنگ میں شریک ہو اور جہاد کرے، اس کا کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2535۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا اسد بن موسیٰ حدثنا معاویۃ بن صالح حدثنی غمرۃ ان ابن زعب الانصیادی حدثہ۔ ابن زعب یہ بیان کرتے ہیں، قال نزل علی عبد اللہ بن حوالۃ الازدی، ہمارے پاس عبداللہ بن حوالہ ازدی یہ بطور مہمان تشریف لائے، فقال علی، اور مجھ سے کہا، مطلب ایک حدیث بیان کی گویا، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن حوالہ یہ صحابی ہیں، یہ ابن زغب کے پاس مہمان کے طور پر آئے، تو آنے کے بعد انہوں نے اپنے میزبان کو یہ حدیث سنائی، بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنغنم علی اقدامنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مہم پر روانہ کیا، لنغنم، تاکہ ہمیں مال غنیمت حاصل ہو جائے، اور یہ روانگی پیدل تھی، علی اقدامنا، یعنی ہم پیدل بغیر سواری کے حضور کے حکم پر جو ہے جنگ میں شریک ہوئے، فرجعنا، اور جنگ کرنے کے بعد ہم واپس جب آئے، فلم نغنم شیئا، تو ہمیں مال غنیمت کا کوئی بھی حصہ نہیں ملا، مطلب مال غنیمت حاصل نہیں ہوا۔ وعرف الجہد فی وجوہنا، اور سفر اور جنگ کی جو تھکاوٹ تھی، مشقت کی کے جو آثار تھے وہ ہمارے چہروں پر ظاہر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کے چہروں سے ان کی تھکاوٹ کو محسوس کیا، فقام فینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بلکہ یوں کہیں ایک دعا آپ نے دی، فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم لا تکلہم الیہ فاضعف عنہم، اے اللہ ان لوگوں کو میرے سپرد مت فرما کہ میں ان کی ذمہ داری کو اٹھا نہ سکوں۔ اس جملے کا ظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ چند صحابہ کی کفالت کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری کر لیا، اور یہ دراصل کمزوری کی علامت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حال میں سارا اعتماد اور توکل اللہ کی ذات پر کرتے تھے، اور حضور کو یہ بھی معلوم تھا کہ جس قدر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کی جائے گی، اسی قدر انعام و اکرام کی بارش ہوتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک سوال کریں گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ چونکہ ان کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو بھی جو ہے معبود سمجھتے ہیں اور حضرت مریم کو بھی، دونوں کو خدا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے یہ سوال کریں گا، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو اس کا سیدھا جواب کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں کہ اے اللہ میں نے نہیں کہا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام پر اپنے علم کا اظہار نہیں کریں گے، اور یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے نہیں کہا، بلکہ آپ کہیں گے انک تعلم ما فی نفسی، اے اللہ میرے دل میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، اور تیرے علم سے میں ناواقف ہوں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہر قسم کے غیب کا جاننے والا ہے، ہر غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر نبی نے اپنے علم کی نفی کی، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا۔ یہ انبیاء کی دراصل عاجزی ہوتی ہے، اور یہ فرق ہے نبی میں اور فرشتے کے اندر۔ فرشتے نے اپنے علم کا اعتراف کیا،
لیکن نبی نے اپنے علم کا اعتراف نہیں کیا۔ نبی ہمیشہ اللہ کے حضور عاجزی پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم کی خلافت کا جو معاملہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام قیامت تک پیدا ہونے والی چیزوں کو پیش کیا اور فرمایا انبئہم باسمائہم، تم لوگ ان کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، تو فرشتوں نے کیا کہا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرشتوں کا معاملہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ اللہ کے قرب میں ہیں، انوار و تجلیات میں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ علم کا اعتراف کیا، یعنی لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا تو نے سکھایا۔ تو فرشتے نے اپنے لیے علم کا اعتراف کیا، لیکن نبی، اور وہ بھی اس درجے کے نبی کہ جو ہیں مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ قیامت کے دن جو ہے اپنے علم کی کلیتاً نفی کر دیں گے۔ یہ فرق ہوتا ہے نبی میں اور فرشتے میں، یعنی جو جتنے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے اسی قدر عاجزی اور انکساری اللہ کی بارگاہ میں اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں پر جب حضور نے فرمایا لا تکلہم الیہ فاضعف عنہم، اس کا ظاہری معنی تو یہ ہے کہ اللہ ان کو، یعنی یہ جو غربت زدہ صحابہ ہیں، یہ تنگ دست صحابہ ہیں، ان کو مال غنیمت کے لیے میں نے روانہ کیا مگر مال غنیمت ان کو حاصل نہیں ہوا، تو ان کے چہروں پر جو پریشانی تھی، جو تکلیف تھی، اور جو سفر کی مشقت تھی، اور پھر ناکامی کا جو احساس تھا کہ ہم جس مقصد کے لیے وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو حضور نے ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے اللہ ان کو میرے سپرد مت کر، فاضعف عنہم، میں ان کی ذمہ داری اٹھانے سے عاجز ہوں۔ تو عجز کا جو اعتراف کیا آپ نے، یہ آپ کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اعتراف کرنا ہی یہی اعلیٰ درجے کا کمال ہوتا ہے۔ اگر آپ بادشاہ کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ نہیں میں تو بہت خوشحال ہوں، میں بہت پیسے والا ہوں، تو بادشاہ آپ پر بخشش نہیں کرے گا۔ بخشش اسی پر کی جاتی ہے کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے جا کر اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی چونکہ پوری توجہ اور پورا ان کا جو دل کی نگاہ ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہوتی ہے، اس لیے سے ہر معاملے میں جو ہے اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، دعا کا دوسرا حصہ، وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا، اور اللہ ان کو ان کے سپرد بھی مت کر، ورنہ یہ اپنی ذات سے عاجز آ جائیں گے۔ یعنی لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ محنت مزدوری بھی کریں، کاروبار تجارت بھی کریں، اور اس کے بعد میدان جنگ میں شریک بھی ہوں، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو ان کو ان کے حوالے پہ مت کر، ورنہ یہ عاجز ہو جائیں گے، عاجز یعنی مجبور ہو جائیں گے۔ ہاں، یعنی اپنی ضرورتوں کی کفالت نہیں کر پائیں گے۔ وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ، اور نہ لوگوں کے حوالے کر ان کو، یعنی دوسرے لوگوں کا بھی ان کو محتاج مت بنا۔ فَيَسْتَأْثَرُوا عَلَيْهِمْ، فَيَسْتَأْثِرُوا عَلَيْهِمْ یہ معروف ہے، اور اس کا مجہول ہوں گا فَيَسْتَأْثَرُوا عَلَيْهِمْ، اور یہ معروف ہونا چاہیے، یعنی وَلَا تَكِلْهُمْ إِلَى النَّاسِ، اے اللہ ان کو دوسروں کے بھی حوالے مت کر، ورنہ دوسروں کے حوالے اگر تو نے کر دیا تو دوسرے کیا کریں گے، پہلے اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھیں گے، اپنے ذات کو ترجیح دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دیں گے، اور ان کو جو ہے نظروں سے گرا دیں گے۔ تو تینوں صورتوں میں ان کا نقصان ہے، اس لیے اے اللہ ان کو تو اپنے حوالے کر لے، یعنی ان کا جو بھی معاملہ ہے غیب سے تو پورا فرما۔ یہ دراصل توکل سکھانے کی صحابہ کو تو تعلیم تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا تھی کہ گویا میرے صحابہ کے معاملات تو اپنے دستے کرم میں لے، اور ان کو دنیا میں کسی کا محتاج مت بنا۔ ثم وضع یدہ علی رأسی، حضرت عبداللہ بن حوالہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، او قال علی حامتی، اب راوی کو یہاں پہ شک ہے کہ حضور نے رأس کا لفظ بولا یا حامہ کا لفظ بولا۔ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا، یا ابن حوالہ، اے ابن حوالہ، اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت ارض المقدسہ، جب تم دیکھو کہ خلافت اسلامیہ ارض مقدس یعنی ملک شام میں نازل ہو چکی ہے، یعنی جب مسلمانوں کی خلافت ملک شام میں قائم ہو چکی ہے، فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام، تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ سمجھ لینا کہ زلزلے، مصیبتیں اور بڑے بڑے حوادثات یہ قریب آ چکے ہیں۔ والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه من رأسك،
اور قیامت اس دن لوگوں سے اتنی قریب ہوگی کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے اتنا قریب نہیں ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ان کے سر پر رکھے ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اتنی قریب ہوگی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہوگی کہ جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ اس حدیث پاک کے آخری جملے پر توجہ دیجیے، اذا رأیت الخلافۃ قد نزلت بارض المقدسہ، نزلت ارض المقدسہ، ارض مقدس سے مراد یہاں ملک شام ہے۔ اب اوپر والے مضمون میں اور نیچے والے مضمون میں دونوں میں فرق دیکھیے۔ اوپر حضور اپنی عاجزی کا اس قدر اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ، میں ان صحابہ کرام کی امور اور ان کی ذمہ داریوں کو جو ہے پورا نہیں کر سکتا۔ اور پھر نیچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آئندہ ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت ملک شام پر قائم ہوگی، تو یہ وہ زمانہ ہوگا کہ بظاہر تو حکومت مسلمانوں کے پاس ہوگی، لیکن زلزلے، فتنے، مصیبتیں اور بڑے بڑے حوادثات اسی دور میں ظاہر ہوں گے، اور اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی لوگوں سے، اس قدر قریب ہوگی کہ جیسے انسان میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے، تو اس سے بھی زیادہ قیامت لوگوں کے قریب آ جائے گی۔ مطلب یہ کام بالکل قیامت کے قریب ہوگا۔ تو یہاں پر حضور نے اپنے علم کا اظہار کیا، اس سے پتہ چلا حضور کو آئندہ آنے والے حالات اور حوادثات اور احوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا ہے۔ تو دونوں حصوں میں کافی بودھ ہے، اوپر کے حصے میں عاجزی ہے، بعد کے حصے میں اپنے علم کا اعتراف اور اس کا اظہار ہے۔ تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر آپ نے عاجزی اختیار کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہی انبیاء کا منصب ہوتا ہے۔ نیچے کا جو جملہ ہے اس پر توجہ دیجئے کہ جب تم دیکھو کہ خلافت ارض شام میں یعنی ملک شام میں نازل ہو چکی ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہو، کہ خلفائے راشدین کے بعد عمومی طور پر حضرت امیر معاویہ نے اپنی ملوکیت کا اعلان کر دیا تھا، اور انہوں نے جو دارالخلافت بنایا تھا وہ ملک شام کو بنایا تھا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اگرچہ مسلمانوں کے پاس حکومت ہوگی، لیکن اس زمانے میں زلزلے اور فتنے اور بڑے بڑے حوادث ہوں گے۔ تو جس وقت ملک شام میں حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کی، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر مال و دولت کافی تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد فتنوں نے سر اٹھایا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے کہنا چاہیے واقعہ کربلا، واقعہ حرہ، یہ تمام واقعات حضرت امیر معاویہ کے بعد پیش آئے۔ اور خود جب آپ امیر شام تھے تو اس زمانے میں بھی جو ہے جنگ صفین ہوئی، یہ بھی بہت بڑا حادثہ تھا۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کو آپ خلافت سے مراد یہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقتدار یا دور ملوکیت مراد لیجیے، لیکن یہ معنی اس قول پر صحیح ہوگا جبکہ حضرت امیر معاویہ کے دور سلطنت کو یا دور ملوکیت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جائے، کیونکہ حضور نے یہاں خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس قول پر تو یہ بات ٹھیک ہو جائے گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت مراد ہے، کیونکہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ اور حضور کا جو آخری جملہ ہے اقرب من الناس من یدی ہذہ من رأسک، کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے اتنا قریب نہیں ہے جتنی قریب اس وقت لوگوں سے قیامت ہوگی، اور بڑے بڑے امور، بڑے بڑے حوادثات، زلزلے، مصیبتیں نازل ہوں گی۔ تو ان جملوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔
بہرکیف علماء نے اس کی دونوں طریقے سے وضاحت کی ہے۔ اب زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ لیا جائے، کیونکہ ان کی جو خلافت ہے وہ متفق علیہ ہے۔ البتہ حضرت امیر معاویہ کی جو خلافت ہے اس سلسلے میں جو ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر خلافت ان کی سپرد کر دی۔ اس قول کی بنیاد پر وہ خلافت راشدہ میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، والخلافت من بعدی 30 سنہ، خلافت جو تسلسل کے ساتھ میرے بعد ہوگی وہ 30 سال ہے، اور وہ 30 سال امام حسن کی شہادت پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو دور ملوکیت ہے یا دور سلطنت ہے یا دور اقتدار ہے، یہ خلافت راشدہ کے ضمن میں نہیں آتا ہے۔ ہاں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 2 بڑے گروہ میں صلح کرائی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اعلان خلافت تھا وہ چونکہ کہنا چاہیے عام جو اصول تھا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اس اصول سے ہٹ کر تھا۔ یعنی طریقہ یہ تھا کہ مسلمان اپنے باہمی مشورے سے کسی کو خلیفہ منتخب کرتے تھے۔ اس بنیاد پر علماء کا یہ بھی قول ہے کہ آپ کے دور کو دور ملوکیت کہا جاتا ہے، دور خلافت راشدہ نہیں کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دور خلافت اس لحاظ سے ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ خلافت ان کے سپرد کر دی، تو گویا کہ یہ وہی خلافت تھی جو اس کے امام حسن مستحق تھے۔ اب جب وہ خلافت امیر معاویہ کے پاس چلی گئی تو ان کے دور کو بھی دور خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں قول ہیں، اور دونوں جانب دلائل بھی ہیں، اور دونوں قولوں کے ماننے والے بھی ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر اور اسلم طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علماء صدیوں سے حضرت امیر معاویہ کے دور کو دور ملوکیت کہتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے زیادہ مناسب یہی ہے کہ اس کو دور ملوکیت ہی کہا جائے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو والخلافت من بعدی 30 سنہ، یہ نص ہے اس بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تسلسل کے ساتھ جو خلافت ہے وہ صرف 30 سال، اور یہ 30 سال امام حسن کی شہادت پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، پھر امام مہدی کے زمانے کو بھی خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ تسلسل کے ساتھ 3 سال ہے، 30 سال، یعنی حضور کے بعد مسلسل جو خلافت راشدہ رہے گی وہ 30 سال رہے گی، لیکن اس کے بعد وقفے سے پھر خلافت راشدہ دنیا میں قائم ہوتی رہے گی۔ اب حضرت امیر معاویہ کا جو دور ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہے، اس میں انقطاع نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث کی روح سے آپ کا دور خلافت راشدہ میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر ابن عبدالعزیز، حضرت امام مہدی، یا دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ ہے کہ جو خلافت راشدہ یعنی اصول نبوت کے مطابق حکومت کرے، تو اس کا جو دور ہوگا وہ اس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ مطلب وقفے سے جو خلافت قائم ہوگی اس کا تذکرہ اس حدیث پاک کے اندر نہیں ہے۔ چلیے، یہ حدیث پاک کا مضمون مکمل ہو گیا، آگے کی حدیث کو دیکھ لیجئے۔ قال ابو داود، یہاں پر ابو داود فرماتے ہیں عبداللہ ابن حوالہ حمصی، یہ عبداللہ بن حوالہ جو ہیں یہ حمص کے رہنے والے تھے، جو اس حدیث کے راوی بلکہ صحابی ہیں جو حضور سے حدیث نقل کر رہے ہیں۔ آگے کی حدیث دیکھیے، باب نمبر 38۔